السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیہہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب ایک کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرتی ہوئی لما ان کتابوں کی جو معہم ان کے پاس موجود ہیں وکانوا اور ان کی حالت یہ تھی من قبل اس سے پہلے یستفتحون کہ دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی علی الذین کفروا ان کافروں پر فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما وہ جس کو عرفوا انہوں نے پہچان بھی لیا کفروا بہ تو ماننے سے انکار کر دیا اسے فلعنۃ اللہ پس لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین ان منکروں پر۔ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں اور ان کی حالت یہ تھی اس سے پہلے کہ دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی کافروں پر، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو ماننے سے انکار کر دیا اسے، پس لعنت ہے اللہ کی ان کافروں پر۔ یستفتحون یعنی کہ فتح و نصرت طلب کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزماں جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں سے مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل، بشر بن معمور اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے کہا کہ اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح و غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے کہ جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو سلام بن مشکم بن جو بنو نذیر میں سے تھا اس نے کہا کہ وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر سے پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے انکار اس وجہ سے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی، آخری نبی کی جو بعثت ہوئی تھی وہ عرب میں سے ہو گئی۔ ان کو یہ امید تھی کہ ان کی نسل میں سے ہوگی، تو انہوں نے اس ضد کی وجہ سے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے بعد بھی ماننے سے انکار کیا تھا اس وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما بہت بری ہے وہ چیز کہ اشتروا بیچ دیا ہے انہوں نے بھی اس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو ان یکفروا وہ یہ کہ انکار کرتے ہیں وہ بما اس کا جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے بغین محض اس ضد کی بنا پر ان ینزل اللہ کہ نازل کر رہا ہے اللہ من فضلہ اپنا فضل، یعنی کہ قرآن مجید، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤوا سو وہ گرفتار ہو گئے، بغضب علی غضب پے در پے غضب میں، وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین عذاب ذلت آمیز۔ بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ دیا ہے انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو
وہ یہ کہ انکار کرتے ہیں وہ اس کا جو نازل کیا ہے اللہ نے محض اس ضد کی بنا پر کہ نازل کر رہا ہے اللہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، سو وہ گرفتار ہو گئے پے در پے غضب میں، اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت امیز۔ یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد کہ یہ وہی ہے جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، کہ جس نے ہمیں جن کے ساتھ مل کر ہم نے اپنے آپ کو مطلب اپنی قوم کو مشرکین سے نجات دلانی تھی، پہچان لیا انہوں نے، لیکن آپ کا انکار کیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ محض ایک ضد، نسلی تعصب، حسد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ان میں سے کیوں بھیجا اور اپنے فضل ایک ان پڑھ قوم عرب میں کیوں نوازا۔ یہ نہ سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہے نوازے۔ ان کے اس حسد کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ وہ بغضب علی غضب، پے در پے غضب ہوا ان پہ، اللہ تعالیٰ کی غضب کا، شدید غضب کا وہ شکار ہوئے۔ پہلے جرائم جن کا گزشتہ آیات میں ہم نے ذکر کیا ہے، مثلاً کہ بچھڑے کی عبادت کی تھی انہوں نے، تورات میں تحریفات کی، رسولوں کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب وغیرہ، اب آخری الزمان نبی کو جھٹلایا، تو مزید غضب کا نشانہ بنے۔ چنانچہ بغضب علی غضب کا معنی پہلا اور دوسرا غضب نہیں بلکہ بار بار اور بڑا غضب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، آمینو، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزل اللہ، نازل کیا ہے اللہ نے، قالوا، تو کہتے ہیں، نؤمنو، ایمان لاتے ہیں ہم، بما، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا ہے، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور انکار کرتے ہیں ماننے سے، بما، اس کو جو، وراءہ، اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے مصدقاً لما معکم، یعنی کہ ان کے پاس جو کتابیں موجود تھیں جیسے کہ تورات، تو ان میں واضح ذکر تھا کہ قرآن مجید کے نزول کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا واضح اس میں ذکر تھا۔ انہوں نے اس کو اسٹڈی بھی کیا، مطلب ان کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ ہم پر، ہماری نسل پر، ہم پر جو نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں جو کہ دوسروں پر نازل کیا گیا۔ اب انہوں نے اپنے یعنی کہ تورات کے اوپر بھی انہوں نے کیا عمل کیا؟ اس میں تحریفات کی انہوں نے، تو ان پر انہوں نے کیسا عمل کیا؟ اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ قل، ان سے کہو، فلیما، آخر کیوں، تقتلون، قتل کرتے ہو تم، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر تھے تم، مؤمنین، ایمان والے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں ہم اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور انکار کرتے ہیں ماننے سے ہر اس چیز کو جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ ان سے کہو، آخر کیوں قتل کرتے ہو تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تھے تم ایمان والے، یعنی اگر تم واقعی ہی تورات پر عمل کرتے تھے تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ بیسیکلی یہ ان کا ایک بہانہ تھا۔ اس آیات میں اس بہانے کے بارے میں ہی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بہانہ ظاہر کیا ایمان نہ لانے کا۔ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور اسی کے مکلف ہیں کہ اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی یہ بات ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی کہ جب ظاہر تورات میں آ گیا ہے، تصدیق کر رہا ہے وہ اس کی، تو ماننا چاہیے، ماننا بنتا ہے اس کو۔ اب ضد لگا کر اس کو نہ ماننا، ہیلا سازیاں کرنا، تو یہ تو پھر سراسر کفر ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ وہی رسول ہے جس کے لیے تم دعائیں کیا کرتے تھے، جس کا تمہیں شدت سے انتظار بھی تھا، کہ تم یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ جب آخری نبی کی بعثت ہوگی تو تم ان کے ساتھ مل کر مشرکین کو ان کے اوپر غلبہ پاؤ گے،
لیکن تم نے پھر بھی ان کو جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تم نے محض ایک ضد حسد کی وجہ سے، نسلی تعصب کی وجہ سے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اور اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو، تم صرف اسی کو اگر مانتے ہو، تو تم نے جو پہلے نبی آئے تھے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ وہ تو تمہیں تورات کی ہی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ تب تو قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، تو تب تو تورات تھی، تو تورات کے ہی تمہیں وہ دعوت دینے آئے تھے، تو تم نے تب بھی انہیں قتل کیا کیوں؟ تم نے تب بھی تعلیمات کو ماننے سے، احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ تو پھر یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ان کی ہیلا سازیاں ہیں، بہانے ہیں۔ تمہارا جھٹلانا محض حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے ہے، کہ تمہیں اس بات کا تکبر ہے کہ تمہاری نسل میں سے آخری الزمان نبی کی بعثت کیوں نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً جَاءَکُمْ آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، ثم پھر بھی اتخذتم پوجنا شروع کر دیا تم نے العجل بچھڑے کو، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظلم کر رہے تھے۔ اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر، پھر بھی پوجنا شروع کر دیا تم نے بچھڑے کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اگر تم واقعی تورات پر عمل رکھتے تھے، تم اگر اس پر عمل رکھتے تھے، ان نبیوں پر، اس کتاب پر جو تمہاری نسل میں سے تھی، تو تم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جبکہ وہ تو کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ کیا کھلی نشانیاں تھیں ان کی؟ جیسے کہ عصا، ید بیضا، طوفان، ٹڈی، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، منسلوا وغیرہ، 12 چشموں کا نکلنا، بادل کا سایہ، یہ سارا کچھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جو یہ ساری نشانیاں، اتنی کھلی نشانیاں لے کر وہ آئے تھے، تو تم نے پھر بھی ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ان کے اوپر تم نے کتنا اپنا ایمان ظاہر کیا تھا؟ الٹا تب تو تم شرک کے مرتکب ہوئے۔ تم نے تو بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام، جب تورات کا نزول ہونا تھا، تب تم نے تو بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ کیا تمہارا ایمان تھا؟ سوائے ہیلا سازیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ صرف ضد کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ اگر آج کے لیکچر میں سے کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ میں کریے گا، باقی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔